جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے وزراء کہہ رہے ہیں، اداروں کو دھمکیاں اس طرح سے دے رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کے خلاف سارے مقدمات واپس نہ ہوئے، اپیل کا نہیں کہتے کہ اپیل سنی جائے، نہ ہوئے تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، خونی انقلاب آ جائے گا، یہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، لارج بینچ کی بھی ایک ہے کہ جو بائیکاٹ لفظ ہے وہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر ایلین ہے۔ یہ لفظ میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے بول رہا ہوں۔ اور بائیکاٹ کیا مزے کا بائیکاٹ تھا، وہ پہلے آئے، خود فریق بننے کی درخواست دی، درخواست پہ انہوں نے بحث کی، بحث کرنے کے بعد انہوں نے مزید بحث کا وقت مانگا، ان کی طرف سے لوگ تیسری دفعہ بھی اٹھے بحث کرنے کے لیے، اور اینڈ میں جا کے انہوں نے کہا کہ جی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اگر سٹنگ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے واحد عدالتی ادارے سے بائیکاٹ کرتے ہیں تو یہ میوٹنی ہے، سیدھی میوٹنی ہے، کچھ اس سے کم نہیں ہے۔ اور اگر دس از مائی پرسنل اوپینینس، اور اوپینین یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں سیدھا سادہ ثابت شدہ سنگین آرٹیکل 6 کا مقدمہ بن سکتا ہے تو وہ یہ والا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ریاست کا مینیجر خواہ وہ امپورٹڈ ہے، سائفر سے آیا، نوازش سے آیا، سازش سے آیا، مداخلت سے آیا، جیسے بھی وہ آیا، وہ اگر یہ کہے کہ میں عدالت نہیں مانتا تو وہ قوم کو کیا بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے، تکون ہے، مثلث ہے، 3 ٹانگیں ہیں جس پہ ریاست کھڑی ہے، ایک ٹانگ کو وہ ٹانگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو توڑنا چاہتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہیں جن کی عالمی شہرت ہے 3 حوالوں سے، ایک تو کلیبری فونٹ ابھی آیا نہیں تھا، انہوں نے ایجاد کر کے دکھا دیا، پاکستان کو اعزاز پہلا ملا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر آدمی کی ان کے پاس ویڈیو ہے، وہ کہتی ہیں میں نے بھی نکالنی ہے، میں نے دیکھی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کی فیکٹری میں ایسی آڈیو بنتی ہے کہ جس کی گونج پوری دنیا میں اور سارے اداروں تک جاتی ہے۔ وہ 9 دن پہلے کیا کہہ رہی تھی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہاں سے سنوا دیتا ہوں۔ وہ عمران خان کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ آپ مذاق سمجھتے ہیں، یہ عدالتیں ہیں، عدالتوں کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں۔ آپ اس کو جلسہ سمجھتے ہیں کہ جا کے کوئی وہاں تقریر کرے؟ کل ان کے وزیر بھی تقریر اندر اور باہر کر کے چلے گئے، ہم نہیں اٹھ کے بولے۔ پاکستان کو جہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے اس کے 3 نتائج ہوں گے۔ ایک نتیجہ نکلا ہے، لوگ کہتے تھے 100 روپے پہ واپس آ گئے ڈالر، آ گیا نا۔ لوگ کہتے تھے قیمتیں 90 والی نہیں ہوئی اگر تو 2013 والی کر لیں گے، آ گئی ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جب یہ آئیں گے تو اتنے کاریگر ہیں، میں مان گیا ہوں واقعی یہ اتنے کاریگر ہیں، آتے ہوئے انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون اڑا کے رکھ دیا ہے۔ یہ اس سے زیادہ وہاں کاریگر ہیں کہ آج بھی عدالت میں ملزم یہ کہتا ہے، اب آنے والے ہوں، بٹھانے والے ہوں، سائفر والے ہوں، امریکہ ہو، سب کے لیے اس وقت آج مزے کی خبر یہ ہے کہ درخواست جاتی ہے، ابا کہتا ہے میں سرکاری امور کی سرانجام دہی میں مصروف ہوں اور کورٹ ایڈجرن کرو۔ بیٹا کہتا ہے میں ضروری قومی معاملات طے کر رہا ہوں، کورٹ ایڈجرن کرو۔ اور اسی شہر میں 1 دن کی مانگتا ہے کسی اور پارٹی کا ایک لیڈر، چودھری اعجاز ہمارا، تو 1 دن بھی اس کو ایڈجرنمنٹ نہیں ملتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نظام عدل کو یہ مذاق بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں، شریفانہ ریپبلک بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب ان کا خوف بھی ختم ہو گیا، ان کی سازشیں بھی نہیں چلیں گی، ان کی مداخلتیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اور جو 2 باتیں ہیں سب سے ضروری، میں قوم کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اس طرف پہلی بار یہ نہیں ہو رہا۔ پہلا بائیکاٹ کیا تھا نواز شریف نے، نواز شریف سزا یافتہ ہونے کے بعد
NRO لے کے مشرف سے باہر چلا گیا. 8 سال وہ انتظار کرتا رہا. وہ کہتا تھا کہ اس عدلیہ کے پاس میں اپیل نہیں کروں گا, اور 8 سال بعد اس نے اپیل کی. عام آدمی کا ہوتا ہے تو قانون یہ ہے کہ ایک دن لا آف لمیٹیشن میں آپ نے بتانا ہے کہ جمعے کو میں کیوں لیٹ ہوا, جمعرات کو کیا وجہ تھی, بدھ کیا وجہ تھی, ہفتے کو میں کیا کر رہا تھا, اتوار کو میں نے کیا کیا جس کی وجہ سے میں نے منڈے کو درخواست دیا, 5 دن میں لیٹ ہو گیا. اس کو 8 سال کی لا آف لمیٹیشن میں رعایت ملی.